ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم علماء کرام، ذمہ داران مدارس اسلامیہ عربیہ، ائمہ مساجد اور ملت کے جدمند حضرات، آج کا یہ مجمع منتخب مجمع ہے اور گویا پورے صوبہ بہار اور اطراف کا دینی اعتبار سے مکھن ہے. آج ہم کوئی جشن منانے کے لیے اکٹھا نہیں ہوئے، بلکہ ملت کے تئیں اور آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت سے جو ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو یاد کرنے کے لیے، اس کا احساس کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے. یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر حملہ کیا جائے اور ہم آرام اور چین سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں. فتنے کا تعارف آپ کے سامنے ہو چکا ہے، اس کی خطرناکی، اس کا بھی تعارف ہو چکا ہے، اور اس کا دائرہ کار کہاں تک پھیلا ہوا ہے یہ بھی آپ کے علم میں بات آ چکی ہے. جب کوئی فتنہ ابتدا میں سر اٹھاتا ہے، لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ فتنے کا تذکرہ کرنا اس کو ہوا دینا ہے، اس کو متعارف کرانا ہے. کچھ یوں سمجھتے ہیں کہ اپنی موت آپ پر جائے گا، لیکن ہر فتنے کا یہ حال نہیں ہوتا، اور تجربہ یہ بتلا رہا ہے کہ ایک جاہل شخص کے ذریعے ایسا احمقانہ دعویٰ کہ وہ اپنے آپ کو مسیح بھی کہتا ہے، مہدی بھی کہتا ہے، وہ ایسے لوگوں کے درمیان مقبول ہو گیا کہ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں. جاہل تو جاہل، افسوس کی بات یہ ہے کہ حفاظ، ائمہ، قراء اور علماء تک اس کا شکار ہو رہے ہیں. ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. بڑی بات یہ ہے کہ جو دعویٰ پایا جا رہا ہے شکیلیت اور مسیحیت کا، اس کے سلسلے میں صحیح اسلامی تعلیمات کیا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں کیا ہے، عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. دینی مسائل بھی جانتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے خروج کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، ان کی کیا علامتیں بیان کی ہیں، کس زمانے کے اندر ان کا ظہور ہوگا، اس کی عام طور سے لوگوں کو واقفیت نہیں ہے. اس لیے آپ صبح سے بہت کچھ سن چکے ہیں. اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فتنہ ایمان سوز ہے اور شکیل بن حنیف کو مہدی یا مسیح ماننے والا ایمان سے خارج ہے. دارالعلوم دیوبند کا مفصل فتویٰ اس سلسلے میں شائع ہو چکا ہے. ابتدا میں کچھ تردد تھا، لیکن جب ثبوت فراہم کیے گئے تو تمام مفتیان کرام نے متفقہ طور پر شکیل بن حنیف کی تکفیر کا فتویٰ صادر کیا، اور اب یہ ارتداد کی شکل اختیار کر رہا ہے. اور بھی دوسرے فتنے ہیں. قادیانی اپنے آپ کو الگ نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی وضع قطع بھی الگ ہوتی ہے، ان کا مرکز بھی الگ ہے. لیکن شکیلی فتنہ ایسا ہے کہ اس میں ہماری مسجدوں میں صف اول کے اندر نماز پڑھنے والے ٹخنوں سے اوپر پاجامہ اور لمبا کرتا اور ہاتھ میں تسبیح اور پیشانی پر سجدے کا نشان، اور جماعت کے اندر چلہ اور 4 مہینہ لگانے والے، 3 مہینہ گشت کرنے والے، مسجد میں صف اول میں بیٹھنے والے،
وہ اس کا نہ صرف یہ کہ شکار ہو رہے بلکہ اس کے مبلغ اور داعی بن رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور خاص طور سے ذمہ داران مدارس اسلامیہ اس وقت اپنے نظام تعلیم و تربیت کو برقرار رکھتے ہوئے دیگر تمام ذمہ داریوں میں اس کو سب سے زیادہ اولیت دینی چاہیے، کیونکہ ایمان کا تحفظ سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اگر ایمان ختم ہو گیا اور ایمان مجروح ہو گیا ہمارا یا ہمارے بھائیوں کا یا ہمارے آنے والی نسلوں کا یا ہماری خواتین کا، تو یہ وہ نقصان ہے کہ جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کرنا کیا اس کے لیے؟ تدبیریں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں، تجاویز بھی آئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جو مجھ سے پہلے ابھی گفتگو فرما رہے تھے کہ جو پیشین گوئیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشکوٰۃ شریف میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں مستقل ابواب ہیں، علامتیں بیان کی گئی ہیں، اور ان مسائل کے سلسلے میں مستقل علماء کی کتابیں میں تصنیف پا چکی ہیں۔ ان کو مسجد کے اندر تعلیم کے حلقوں میں پڑھ کر سنایا جائے، جس طرح فضائل اعمال پڑھ کر سنائی جاتی ہے، دیگر اکابر کی تصانیف پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ان رسالوں کو، ان کتابچوں کو جو ان مسائل کے اوپر لکھے گئے ہیں، اور اب الحمدللہ ان کی تعداد اچھی خاصی ہو چکی ہے، دارالعلوم دیوبند سے بھی شائع ہوئے ہیں، مولانا اسد قاسم سنبھلی کی بھی کتابیں ہیں، بلکہ ان کا تو براہ راست گویا مکالمہ ہوا ہے تحریری طور پر شکیل بن حنیف سے، جواب اور جواب الجواب کی شکل میں، ان کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا جائے، صحیح عقیدے سے واقف کرایا جائے۔ مکتب میں جہاں بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے تو تعلیم الاسلام حصہ اول کے شروع میں جو ایمانیات کے سے متعلق سوال و جواب ہے، سوال تم کون ہو، یعنی مذہب کے اعتبار سے تمہارا کیا نام ہے، جواب میں مسلمان ہوں، اسلام کیا سکھاتا ہے، وہ تمام چیزیں آئی ہیں۔ اب عقائد سے متعلق بھی کتاب شائع ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حیدرآباد کا جو مرکز ہے تحفظ ختم نبوت کا، وہاں سے کوئز کی شکل میں، سوال و جواب کی شکل میں کتابیں شائع کی گئی ہیں، اور یہ ایک دلچسپ موضوع ہے۔ مدرسوں میں، مکاتب میں ان کو منگوا کر لڑکوں کے درمیان تقسیم کیا جائے، کچھ حد متعین کر دی جائے کہ اتنے صفحات کے بارے میں مقابلہ ہوگا، مسابقہ ہوگا، بچے اس کو رٹیں، اور اس کے بعد ان کا مقابلہ کرایا جائے، اور اس میں کامیاب طلبہ کو خصوصی انعام اور تمام طلبہ کو عمومی انعام سے نوازا جائے، تاکہ ان کے اندر شوق ہو، اور ان کو اس بات کی تاکید کی جائے کہ اس کو اپنے گھر کے اندر جا کر اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو سنائیں، سب کو سکھائیں، یہ ایسا مزاج بن جائے کہ وہ ان کا اڑنا بچھونا بن جائے۔ مساجد میں عام طور پر جمعہ سے پہلے کچھ نہ کچھ بیان کیا جاتا ہے، کم سے کم اتنا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ایک مہینے میں 4 جمعہ ہے تو ایک جمعہ میں عقائد کا بیان ہونا چاہیے، عقیدہ ختم نبوت سے متعلق اور دیگر جو بنیادی عقائد ہیں ان کو لوگوں درمیان بیان کیا جائے۔ مدرسوں میں دستار بندی کے جلسے ہوتے ہیں، سالانہ جلسے ہوتے ہیں، اس میں صرف مدرسوں کی کارکردگی اور فضلاء اور حفاظ کی تعداد نہ بتلائی جائے، صرف چندے کی اپیل نہ کی جائے، بلکہ مدرسوں کے قیام کو جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھ کر لوگوں کو اس فتنے سے اور اس طرح کے جو دیگر فتنے ان سے آگاہ کرایا جائے۔ یہ تو نام آپ کے سامنے آ رہا ہے بار بار فتنہ شکیلیت کا، لیکن ملک کے مختلف حصوں میں الگ الگ نام سے بہت سے فتنے پھیل رہے ہیں۔ گوہر شاہی کا فطرہ اس میں ایسا ہے کہ یہ زیادہ تر بدعتیوں کے اندر چل رہا ہے، کیونکہ وہ شخص جو ہے یونس گوہر شاہی، وہ حلقہ ذکر کے ذریعے سے اپنی تبلیغ کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہی کے درمیان محدود ہے جو ناواقف اور کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیونکہ وہ موبائل کے اوپر اپنی تقریریں نشر کرتا ہے، ذکر کے حلقے لگاتا ہے، تو جو دین کی تعلیم سے محروم ہیں، واقف نہیں ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو گوہر شاہی کا ایک فتنہ ہے۔ ایسے ہی صدیق دیندار کا ایک فتنہ ہے جو جنوب میں پایا جاتا ہے، اور فیاض بھیا کے نام سے ایک فتنہ ہے حیدرآباد وغیرہ کے علاقے میں۔ بنارس میں، ہمارے شہر میں، ابھی 1 سال پہلے ایک ویڈیو آیا سامنے، ایک مکان کے اندر بیٹھ کر
ایک شخص تقریر کر رہا ہے اور اس کے کچھ مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسا گمراہ کن عقیدہ، وہ کہتا ہے کہ عرش کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت فاطمہ علیہ السلام ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کچھ نہیں ہے، حضرت فاطمہ کو خدا اور خدا کا رسول اور نہ جانے کیا کیا قرار دے رہا ہے محبت اہل بیت کے نام پر، اور ایک بڑی جماعت اس کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے، اس کی حلقہ بگوش ہو رہی ہے۔ فتنے شکل بدل کر آ رہے ہیں، لیکن سب کا کیا توڑ یہی ہے کہ صحیح اسلامی معلومات ہمارے سامنے ہوں۔ ایک تجویز ابھی آپ کے سامنے ہمارے بعض دوستوں نے اس طرح متوجہ کیا ہے۔ مدرسے میں ہمارے بہت سے شعبے ہوتے ہیں، تو ایک تو ہے مجلس تحفظ ختم نبوت، یہ مدرسے سے الگ پورے شہر پورے علاقے کی ایک مجلس ہونی چاہیے، جس میں تمام مدرسوں کے ذمہ داران، اور مدرسے سے متعلق ہونا بھی ضروری نہیں ہے، منتخب افراد ہوں گے، اس کا الگ دفتر ہو، وہ کسی خاص مدرسے کا وہ دفتر نہیں ہوگا۔ اور ایک ہے مدرسے کے اندر شعبہ تحفظ ختم نبوت۔ اتنا بڑا صوبہ ہے صوبہ بہار، میں نہیں جانتا کہ یہاں کوئی باقاعدہ صوبائی دفتر ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر نہیں ہے تو یہاں کے ذمہ داروں کو رابطہ کر کے دارالعلوم دیوبند کے جو مرکزی دفتر ہے وہاں سے رابطہ کر کے وہاں سے معلومات حاصل کر کے، اور ایسی مجلس قائم کرنی چاہیے کہ جس میں تمام اداروں کے اور تمام تنظیموں کے، جمعیت کے دونوں گروپ کے، تبلیغی جماعت کے دونوں حلقوں سے تعلق رکھنے والے اس کے اندر شریک ہوں، کہیں سے کوئی رنگ اس کے اوپر چھایا ہوا نہ ہو، کیونکہ یہ سب کا فریضہ ہے، اس لیے کسی خاص فرد کی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اپنے مدرسے میں جہاں ایک دفتر تعلیمات ہوتا ہے، ایک شعبہ تحفظ ختم نبوت کا قائم ہونا چاہیے، چاہے اس کا نام آپ شعبہ تبلیغ رکھ لیں، شعبہ نشر و اشاعت رکھ لیں، لیکن اس میں زیادہ زور اس فتنے کو دفع کرنے کے اوپر ہونا چاہیے، جس میں آپ پورے ملک سے جہاں جہاں اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو کتابچوں کو منگوائیں، اور باقاعدہ اس کے مطالعے کا نظام بنائیں، اس کے لیے افراد تیار کریں، اور ایک فرد کو کم سے کم آپ بطور مبلغ اپنے ادارے کے اندر رکھیں۔ ہر مدرسہ اپنے مدرسے میں ایک مبلغ تحفظ ختم نبوت کی تبلیغ کے لیے رکھے، اور وہ اس کام کو لے کر چلتا رہے۔ جیسے مکاتب کا ایک سلسلہ ہے، جمعیت علماء ہند کی طرف سے منظم مکاتب کا سلسلہ چل رہا ہے، وہاں بھی بڑے بڑے اداروں سے ایک معاون مانگا جاتا ہے، جس کے ذمے یہ کام ہوتا ہے کہ وہ 20 مکاتب کی نگرانی کرے گا، گشت کرتا رہے گا، دورہ کرے گا، جائزہ لے گا۔ اسی طریقے سے اس وقت میں ضرورت ہے کہ ہر مدرسہ اپنے یہاں ایک مبلغ رکھے، وہ اور موضوعات پر بھی بیانات کرے، تقریریں کرے، لیکن ان کا بنیادی موضوع جو ہونا چاہیے تحفظ ختم نبوت۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ شکیل بن حنیف اپنے آپ کو قادیانیوں کی طرف نبی تو نہیں کہہ رہا ہے، یہ تو عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو تحفظ ختم نبوت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو میرے بھائیوں، غلام احمد قادیانی نے بھی پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے بعد چھلانگ مار کر براہ راست نبوت تک پہنچ گیا۔ کیا عجب کہ زمین مضبوط ہو جانے کے بعد شکیل بن حنیف براہ راست نبوت کی دعویٰ کر بیٹھے۔ اور پھر یہ کہ جتنی پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو جھٹلانا یا ان کی تحریف کر کے ان کو اپنے اوپر فٹ کرنا، یہ بھی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، آپ کے ارشادات کی توہین ہے۔ آپ نے جو پیشین گوئیاں فرمائی تھی حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو علامتیں بیان فرمائی تھی، جو نشانیاں بیان فرمائی تھی، ان کے برعکس، ان سے بالکل متصادم، ان کے برخلاف بنگھڑت چیزوں کو پیش کرنا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا مصداق قرار دینا، ایک طرف یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے۔ اس لیے موضوع کے اعتبار سے یہ مسئلہ جو ہے یہ تحفظ ختم نبوت ہی کے دائرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی
دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں کو کہ اس وقت میں اس مسئلے کو اسی طرح اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے جس طریقے سے ماضی میں قادیانیت کے خلاف محنت کی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ اگر پوری ملت اس کام کے لیے کھڑی ہو جائے اور اپنا فرض منصبی سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی حیثیت سے اور آپ کا کلمہ پڑھنے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے، اگر ہم غفلت برتیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی بھی اس کا شکار ہو جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا شکیلی ہو گیا ہے۔ کون سا گھر محفوظ ہے؟ تعلیمات کے دفتر میں بھائی ضمیر صاحب حضرت شیخ مولانا نصیر احمد خان صاحب کے صاحبزادے محرر نے ماضی قریب میں جن لوگوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ بھائی ضمیر مولانا نصیر احمد خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، دارالعلوم کے تعلیمات میں تھے، اب وہ ریٹائر ہو گئے، بہت معمر ہو گئے۔ ان کا لڑکا عزیر بمبئی کے اندر رہتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ شکیلی ہو گیا بلکہ شکیلیت کا مبلغ ہو گیا ہے۔ براہ راست مولانا سے بھائی ضمیر سے بات ہوئی، وہ بس کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، آپ حضرات کے لیے دعا کیجیے۔ میں نے کھول کر یہ بات اس لیے کہہ دی کہ بڑا سے بڑا گھرانہ، اونچا سے اونچا گھر، متقی پرہیزگار لوگ جن کے گھر میں دن رات علوم کا چرچا ہے، جب اس گھر کے اندر نقب لگ سکتی ہے، ہم اور آپ کس کھیت کی بولی؟ بالکل مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی اور اپنے آنے والی نسلوں کی۔ ہمارا بچہ اگر کسی اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے وہ ہمیں بتائے گا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر محنت ہو رہی ہو۔ ہماری بچی کسی کالج کے اندر پڑھ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سے محنت ہو رہی ہو۔ اس لیے گھر کے اندر بھی اس کی تعلیم ہونی چاہیے، گھر میں کچھ وقت نکال کر ضروری عقائد، ضروری مسائل سے ان کو واقف کرایا جائے، بلکہ صاف صاف بتایا جائے کہ اس قسم کا ایک فتنہ پھیل رہا ہے اور آنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں شکیلی ہوں اور شکیلیت کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ تو ایسے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، پہلے آئیں گے اس زمانے میں دینی اعتبار سے جو بدحالی اس کا تذکرہ کریں گے، مسلمانوں کے اوپر بڑی آفت آئی ہوئی ہے، مسلمان بہت مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، بس اللہ ہی مدد فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں مہدی آئیں گے، ان کے ذریعے عدل انصاف قائم ہوگا، اسی طریقے سے دین کا غلبہ ہوگا، اور حالات یہ بتا رہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ آ گیا ہے۔ اب بھائی میں آپ سے بتاتا ہوں کہ آ چکے ہیں، حضرت مہدی تو تشریف لا چکے ہیں، میں تو ان کے ہاتھ میں بیعت ہوں۔ ایک دو ملاقات، تین چار ملاقات کے بعد جب آدمی کے لوہا گرم ہو جاتا ہے تب اس کے اوپر ہتھوڑا چلاتے ہیں، اور یہ محنت اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ آدمی دل سے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اب ہم اس کے بعد جب اس کے اوپر محنت کرتے ہیں تو محنت کارگر نہیں ہوتی، اس لیے پہلے سے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ صحیح معلومات ہمارے نوجوانوں کے پاس ہو، ہمارے طلبہ کے پاس ہو، بچیوں کے پاس ہو، گھروں کے اندر ہو۔ گھر میں عورتیں آ رہی ہیں، عورتیں گھروں کے اندر آ رہی ہیں، ماؤں بہنوں کے درمیان بیٹھ کر شکیلیت کی تبلیغ کر رہی ہیں، یعنی انہوں نے اس کو اپنا مشن بنا رکھا ہے اور اپنا گویا اپنے خیال میں دینی فریضہ بنا رکھا ہے اور اس کو میں محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ذریعہ اس کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہو، جس میں مثال کے طور پر چند چیزیں بیان کی، گھر کے اندر تعلیم ہو، مکتب میں تعلیم ہو، مدرسوں میں بچوں کی جو انجمنیں ہوتی ہیں ان کو ہفتے میں ایک دن جمعرات کو وہ تقریر کی مشق کرتے ہیں، ان کو آپ موضوع یہ دیجئے، کتاب مہیا کروائیے شکیلیت سے متعلق، شکیل بن حنیف کی گمراہیوں سے متعلق، رد شکیلیت سے متعلق کتابچے اور مضامین مہیا کرائیے، ان کو دیجئے کہ اس کو یاد کرو، تقریر کرو اور تقریر کی مشق کرو، اس میں ان کا مقابلہ کرائیے۔ یعنی مدرسہ اس سلسلے میں اگر متحرک ہو جائے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ ہر مدرسہ اپنے اطراف کی دینی ذمہ داری کا وہ گویا مسئول ہے، اس سے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ مدرسے کا صرف کام یہی نہیں ہے کہ بچہ ہمارے یہاں آئے گا تو ہم اس کو داخل کر کے پڑھا دیں گے، بلکہ ابھی نقل کیا تھا مولانا نے گفتگو کے درمیان کہ ہمیں فتنوں کی بو سونگھنا چاہیے۔ فتنہ کہاں سے آ رہا ہے؟
ذرا سی بھی اگر کہیں حرکت پیدا ہو ہمیں متحرک ہو جانا ہے اور اس پر بند قائم کرنے کے لیے پورے طور سے اپنے کو مستعد کرنا ہے۔ تو آج کا یہ اجلاس ان تمام حضرات کو ان کے ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے اور اپنی اپنی طاقت بھر اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ صبح سے آپ حضرات سن رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات خود اپنی زبان سے اپنی آمادگی کا اظہار فرمائیں۔ کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ تن من دھن سے آپ پورے طور پر اس وقت اس کو اولیت دے کر، اس لیے کہ سیلاب کی طرح فتنہ پھیل رہا ہے اور خاص طور سے صوبہ بہار کے لوگوں کی ذمہ داری اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ فتنہ یہیں سے اٹھا ہے اور جائزہ لیا گیا ہے تو ہمارے جو مزدور طبقے کے نوجوان ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جنوب کے اندر کیرالہ میں، مدراس میں، حیدرآباد میں، گجرات میں، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے صوبہ بہار کے لوگوں کی جو تلاش معاش کے اندر دور دور تک جا کر وہ کام کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ محنت ہو رہی ہے اور وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو بہار سے نکلا بھی ہے اور جہاں جہاں ہمارے بہاری مسلمان بھائی کام کر رہے ہیں ان کے اندر محنت ہو رہی ہے، کیونکہ عام طور سے وہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، غریب ہیں، بچپن میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی اور اس کے بعد ذرا سا شعور پیدا ہوا، پیسہ کمانے کے لیے نکل گئے، ان کے پاس دین کی معلومات ہی نہیں۔ تو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات کریں، جن کے رشتہ دار ملک کے دوسرے حصوں میں کام کر رہے ہیں، مزدوری کر، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ خدا نخواستہ اگر وہ دوسروں کا شکار ہو رہے ہیں تو ان کے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں اور اولیت کی بنیاد پر اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ اس کے لیے مدرسے کو کچھ بجٹ بھی متعین کرنا چاہیے، جیسے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں دین کے اس اہم کام کے لیے آپ اپنی وسعت کے مطابق کچھ بجٹ متعین کیجئے کہ انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم اتنا پیسہ خرچ کریں گے، دفتر قائم کریں گے، مبلغ رکھیں گے، اطراف میں بغیر لوگوں کی دعوت دیے ہوئے اقدامی طور پر اطراف کے دیہاتوں میں جا کر، قصبات میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کریں کہ بھائی کچھ دین کی بات کا بیان کرنی ہے، ان کو اکٹھا کر کے ان کو بتلائیں کہ اس طرح کا فتنہ چل رہا ہے۔ ابھی جب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر امامت کرنے والے شکیلیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو اب جو ان کے پاس آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اسے کیا پتا ہوگا کہ شکیلیت کیا چیز ہے؟ وہ تو ان کو دین کی بات سمجھ کر امام صاحب سے عقیدت کی بنا پر ان کی باتوں کو مان لے گا۔ تو اقدامی طور پر اطراف کا دورہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ زیادہ دیر تک میں بولنے پر قادر نہیں ہوں اور میں تو اس میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ بھئی اتنا بڑا اجتماع کیا گیا ہے تو میری بھی تھوڑی سی حصہ داری ہو جائے۔ جو حضرات یہاں محنت کر رہے ہیں، ہمارے ذیشان انجینئر بھائی ہیں ماشاءاللہ، مولانا محبوب صاحب ہیں، مولانا خالد انور صاحب ہیں، اور حیدرآباد یہاں رائے چوٹی سے آئے ہوئے ہیں، رائچور سے مفتی ذیشان حسن صاحب، یہ حضرات محنت کر رہے ہیں۔ یہاں میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات یہاں جانے سے پہلے ایک کم سے کم مقامی ایک تنظیم بنا دیں، کچھ ذمہ دار افراد کو متعین کر دیں جو ہے اس کو کیا گیا ہے، اور نہیں کوئی ایک ایسی کمیٹی بن جانی چاہیے۔ اور ایک بات اور بہت صاف لفظوں میں کہہ دوں، برا نہ مانیے گا، ہم لوگوں کو اختلافات سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، مختلف عنوان سے آپس میں اختلافات رہتے ہیں۔ مدرسے میں ناظرین صاحب سے، مدرسین سے اختلاف ہے، دو مدرسے ہیں تو اس میں آپس میں نہیں بنتی، تنظیموں کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے اختلافات یکلف ختم کر دیں، لیکن ایک بات ضرور گزارش کروں گا، یہ مسئلہ جو اس وقت اٹھایا گیا ہے یہ کہ نہ کسی خاص مدرسے کا ہے، نہ کسی خاص جماعت کا ہے، نہ کسی خاص تنظیم کا ہے، یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آپس میں چاہے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے لیے آپ تیار نہ ہو، لیکن اس پلیٹ فارم پر آپ کو چہرے سے چہرہ سامنے کر کے اور مل کر بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اختلاف یہاں کسی بھی درجے میں مؤثر ہوا تو خیانت ہوگی، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ منافقت ہوگی۔ اگر ایمان کی قدر ہے اور اپنے فرض منصبی کا احساس ہے
تو ذاتی مخالفتوں کو، ذاتی اختلافات کو اس کے اندر اگر ہم دخیل کریں گے، یہ ہمارے منصب فرض منصبی کے ایک دم خلاف ہے۔ ایسی دینداری کو تو دور کا سلام۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی اختلافات ہوں، مدرسوں کے اندر اختلافات ہو، جماعت کے لائن سے اختلاف ہو، جمعیت کے لائن سے اختلاف ہو، تنظیموں کے نام سے اختلاف ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، آپ اس کو حل کیجئے، اس کو اپنی جگہ پر رکھیے، لیکن کم سے کم عقیدے کے تحفظ کے لیے اور خاص طور سے اس فتنے کو قلع کما کرنے کے لیے جتنے لوگوں کو بھی شریک کیا جائے، یہ دیکھیں بغیر کہ کون ذمہ دار ہے، کون سربراہ ہے، کون کام کر رہا ہے، آپ ایک سپاہی بن کر اس کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔